کہ رافضیوں میں جو ذاکرین آتے ہیں وہ جب مصائب کربلا والوں کو بیان کر دیتے، جب تک مجمع کو رلا نہیں دیتے تو اس ذاکر کو کامیاب نہیں مانا جاتا۔ ہمارے یہاں کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے، کامیابی کا معیار یہ ہے جب تو امام حسین کا غم لوگوں کے سامنے بیان کرے، شہادت امام حسین بیان کرے تو ہمارے مسلمان بھائیوں کے دل میں شہادت کا شوق بھی آ جانا چاہیے، اور جو اس کے دل میں بزدلی ہے وہ بزدلی بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ اس کو یاد ہو جانا چاہیے کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے بلکہ سر کٹا دینا چاہیے۔ میں اپنے خطبہ سے کہوں گا غلو نہ کرو، حقیقت بیان کرو، ایسا بھی نہ کرو کہ حضرت قاسم تڑپ رہے تھے، اللہ اکبر جام شہادت پی لیے تھے، حضرت امام حسین اٹھانے گئے تو کہا مولا کہاں تلاش کرو؟ غیب سے آواز آئی جہاں جہاں قاسم کے ٹکڑے وہاں سے اٹھا لو، جہاں جہاں قاسم قرآن پڑھ لیں تو کہیں قاسم سورہ رحمان پڑھ لیں، کہیں سورہ ملک پڑھ لیں، کہیں سورہ یاسین پڑھ لیں۔ ایسا بھی نہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو ہے کہ امام حسین کا سر کٹ گیا، نو کے نیزہ پہ بلند ہوا تو سر حسین قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، لیکن ہم نے اپنے کسی ذمہ دار عالم سے نہ یہ سنا ہے نہ کسی کتاب میں پڑھا ہے، ذمہ دار عالم کی تصنیف کردہ کتاب میں، کہ حضرت قاسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اللہ اکبر، اور قرآن کی تلاوت ان کے ہر ٹکڑے سے آ رہی ہے اور امام حسین ان ٹکڑوں کو اکٹھا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، یاد حسین، حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، زندہ باز۔ کسی کے گھر میں ڈاکو ڈاکہ ڈالنے، چور داخل ہو جائیں، چوری کریں، مبادہ خدا نہ کرے وہ بدتمیز کسی کی عزت کو بھی لوٹ لیں، مال بھی لوٹ لیں، تو کیا وہ عزت دار آدمی یہ آ کر کے بیان کرے گا کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا، میری بہن کے ساتھ ایسا ہوا، میری ماں کے ساتھ ایسا ہوا، میری بھتیجے کے ساتھ ایسا کوئی بیان کرے گا؟ نہیں کرے گا نا، اس کی عزت اسے بیان نہیں کر لینے دے گے۔ کس طرح یار بیان کرتے ہو کہ سید زادیوں کے ساتھ، دکھ رسیدہ بیویوں کے ساتھ فلا بدتمیزی ہوئی، فلا ہوا، شرم آنی چاہیے، اس طرح بیان نہ کرو۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا امام زین العابدین نے یہ تو کہا ہے کہ جب شہداء کرام نے جام شہادت پی لیے، یکے بعد دیگرے پہ در پہ شہادت کی جام پیتے رہے، علی اکبر نے جام شہادت پی لیا، امام قاسم شہید ہو گئے، علی اصغر کے خشک حلق میں تیر مار دیا گیا، اللہ اکبر، امام الشہداء، سید الشہداء، راکب دوش مصطفیٰ میرے بابا آقا حسین کو جب شہید کر دیا تو ظالموں نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہداء کے جسموں کو روندنے کا کام کیا۔ سیدنا زین العابدین بیان فرماتے ہیں، اے پوچھنے والے، جب پانی میرے سامنے رکھا جاتا ہے تو مجھے کربلا والوں کا پیاسا تڑپنا یاد آ جاتا ہے، جب میں کھانا دیکھتا ہوں تو اپنے باپ کا بھوکے پیاسے لڑنا، دشمنوں سے مقابلہ کرنا مجھے یاد آ جاتا ہے۔ میرا باپ بھوکا تھا، میرا باپ پیاسا تھا، 3 دن سے بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود ایسے تلوار چلاتا رہا، شان سے لڑتا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا ہے یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شہسوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا۔ اس شان سے بیان کرو نا امام حسین کی شہادت کو، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شہسوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنین چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ٹٹا ہوا۔ آواز آئی یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین
حسین ہے. اگر تجھے امام حسین کی شہادت ہی بیان کرنی ہے تو اس طرح شہادت بیان کر. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا, جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا, ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. اگر بیان ہی کرنا ہے تو اس طرح بیان کر. اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے. سجدے اوروں نے کیے, اس کا عجب انداز ہے. اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. امام حسین کی شہادت بیان ہی کرنا ہے, عظمت امام حسین بیان ہی کرنا ہے تو اس طرح بیان کر جیسے سلطان الہند عطائے رسول نے بیان کی ہے. شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دی نست حسین, دی پناہ ہست حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. بیان کرنا ہے تو اس طرح بیان کر. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجھایا نہیں کرتے. سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد. ہر ایک فاطمہ زہرا کے لال اچھے ہیں, ہر ایک فاطمہ زہرا کے لال اچھے ہیں. جو ان کے بیٹے ہیں سب کے خیال اچھے ہیں. وہ جس نے عشق محمد میں چوٹ کھائی ہے اگرچہ کالے ہیں لیکن بلال اچھے ہیں. کیوں اچھے ہیں؟ کہ تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کہ نہیں, جہاں کا یہ سب سے عمدہ سوال ہے کہ نہیں. اور سنا ہے, سنا ہے, سنا ہے میلہ لگا ہے حسین چہروں کا, چلو تو دیکھیں نبی کا بلال ہے کہ نہیں. تو دنیا کے حسینوں میں یہی بات چلی ہے, باقی ہے کوئی رنگ تو وہ رنگ علی ہے. اور اس ذات سے ٹکرانے کی کبھی کوشش نہیں کرنا جو سائے آگوش محمد میں پلی ہے. تو عزم سے, صبر سے, احساس سے ڈر لگتا ہے, جا بجا بکھری ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے. اور اس لیے شام سے کربل میں نہیں آیا یزید, اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے. کون عباس؟ ہمیں وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں, اور علم پتھر پہ جو گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر. علم پانی پہ جو گاڑے اسے عباس کہتے ہیں, علم پانی پہ جو گاڑے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, میں عرض کر رہا تھا میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا وہ مطلب کیا لالچ دولت کے نشے میں تھے کہ دولت ہمارے ہاتھوں میں آئے گی, ہمارا نام باقی رہے گا. لیکن وہ لوگ بھول چکے تھے, ظالم مٹ جاتا ہے, ہمیشہ مظلوم کی داستان یاد رکھی جاتی ہے. ظالم کے اندر طاقت ہوتی ہے, اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے, لیکن مظلوم چلت ہو جاتا ہے, لیکن اپنی یادوں کے نقش لوگوں کے دلوں میں گاڑ کے لگا کے جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, لوگ چلے گئے یہاں, سال ہر سال ان کے وفات کو ہو گئے, لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں میں وہ زندہ ہے. میرے تمہارے من شما کے درمیان سے کیا ایسے لوگ نہیں گئے ہیں جن کے دم سے نہ جانے کتنے چولہے جلا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ, سادہ رہتے تھے, سادہ کھاتے تھے. اللہ اکبر, جب جنازے اٹھے ہیں غریبوں نے آ کر کے کہا ہے یا اللہ یہ نہ جاتا میرا والا چلا جاتا. یہ بھی محبتیں کسی نے دیکھی ہیں. حضرات گرامی, یہ خوشیاں بانٹ کر کے جاؤ گے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پیار کرنے والوں, میرے امام نے کہا تھا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. سرکار امام حسین کو ان لوگوں نے شہید کیا, آقا حسین کے بچوں پہ ظلم و ستم کیے گئے. حضرات گرامی, اللہ قرآن میں فرماتا ہے
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ظلم کرنے والے ان قریب جان لیں گے کہ وہ کون سی حالت پہ پلٹا کھائیں گے، کروٹ کھائیں گے، اللہ انہیں کون سی کھائی میں جا کر کے پٹکے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، سورج کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ ڈھل جاتے ہیں لوگوں کی طاقتیں، ختم ہو جاتی ہیں لوگوں کی پاوریں، آخر میں پیار کام آتا ہے، آخر میں لوگوں سے بھرا بھائی چارگی جو قائم کی جاتی ہے وہ آپ کے ساتھ کام آتی ہے۔ مجھے عرض کر لینے دیا جائے، امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا سر نو کے نیزہ پہ ہے، زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پیروں میں پیڑیاں ہیں۔ میں مابعد کربلا آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں، کربلا سے پہلے کیا ہوا وہ تو آپ سن لیتے ہیں، لیکن کربلا کے بعد مابعد کربلا جو ہے وہ آپ سنیے، میں سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سرکار امام زین العابدین ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پیروں میں پیڑیاں ہیں، قیدی بنا کر کے کوفہ بھیجے گئے، ابن زیاد کے سامنے قیدی بنا کر کے پیش کیے گئے۔ سید زادیہ دکھ رسیدہ قیدی بنا کر کے ابن زیاد کے دربار میں ہے، ابن زیاد گستاخی کرتا ہے امام حسین کی بارگاہ میں اور کہتا ہے اللہ اکبر، حسین جھوٹا تھا اس لیے ہار گیا، حسین جھوٹا، حسین کا بابا علی جھوٹا، معاذ اللہ۔ سیدہ زینب اس کی اس گستاخی کو برداشت نہ کر سکے، سیدہ زینب نے لہجہ بدلا ہے، زبان اپنی استعمال کی ہے، فاطمہ بنت محمد، اللہ اکبر، زینب بنت فاطمہ اپنی زبان کو اللہ اکبر کبیرہ استعمال میں لاتی ہیں اور کہتی ہیں ابن مرجانہ خاموش ہو جا، ابن زیاد کتے خاموش ہو جا، تو جھوٹا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور باتیں سچوں والی کیا کرتا ہے۔ تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، میرا بھائی حسین بھی سچا ہے، میرا بابا علی مرتضیٰ بھی سچا ہے، اور میرا نانا محمد مصطفیٰ بھی سچے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگوں نے اس لہجے کو پہچان لیا، یہ لہجہ تو معلوم سا ہوتا ہے، اس لہجے کو تو کبھی ہم نے کوفے کی جامع مسجد پہ منبر پہ بیٹھ پہ خطبہ دیتے ہوئے سنا تھا۔ یہ لہجہ تو علی مرتضیٰ کا معلوم ہو رہا ہے، یہ لہجہ تو علی شیر خدا سا لگ رہا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ علی مرتضیٰ آ گئے ہیں، کہ شیر خدا مشکل کشا آ گئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جواب دینے والے نے جواب دیا تھا، وہ پوچھنے والے یہ کون آیا ہے؟ علی نہیں آئے ہیں، علی کا خون زینب کلام فرما رہی ہے، علی کا خون علی کی بیٹی لخت جگر سیدہ زینب ابن زیاد کو منہ توڑ جواب دے رہی ہے کہ یہ لہجہ تو علی کا سا معلوم ہو رہا ہے۔ زینب نے کہا تھا عورت کی آواز بھی پردہ ہے، اس گستاخ نے جب میرے بھائی کی شان میں گستاخی کی ہے، حسین کے جانے کے بعد اگر پرچم حسین کسی نے بلند کیا ہے تو حسین کی بہن نے بلند کیا ہے، اور میں وعدہ کرتی ہوں نانا کے شہر تک حسین کے پرچم کو اٹھا کے لے کر کے جاؤں گی، کہیں بھی سرنگو ہونے نہیں دوں گی۔ فرمایا میں نے زبان اپنی استعمال کی ہے، لہجہ علی مرتضیٰ کا لے کر کے آئی ہو، دربار میں بولی ہیں تو لہجے میں علی کے زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، ذکر امام حسین حضرت علامہ ناظم رضا منظری۔ چھوڑا سر تن سے جدا ہو گیا، سجدہ نہیں چھوڑا۔ جوانوں تمہیں کیا ملا کربلا سے؟ ہماری ماں بہنوں کو تو پردہ مل گیا۔ سیدہ زینب آواز سے پردہ کر کے بتا گئی، اور سیدہ سکینہ بنت حسین کا بیان ہے جب میری پھوپھی کے سر سے چادر کو کھینچ لیا گیا، میں نے اپنی پھوپھی کو پریشان ہوتے دیکھا، پردے کے واسطے، حجاب کے واسطے۔ میری پھوپھی سیدہ زینب اپنی ہتھیلیوں سے اپنے فیس کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں، اپنے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں، اپنے بالوں سے اللہ اکبر پردہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، کبھی ہاتھ سے چہرہ چھپا رہی ہیں، کبھی بالوں سے چہرہ چھپا رہی ہیں۔ سیدہ سکینہ بنت حسین تڑپ رہی تھی، دمشق کی سرزمین تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سہل جو
مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی تھے، وہ مطلب کیا ہے، کسی غرض سے حضرات گرامی تجارت کے واسطے سے دمشق آئے ہوئے تھے۔ بابو صاحب انتظار کرنے لگے، جیسے ہی سکینہ پہ نظر پڑی، حضرت سکینہ حسین کی بیٹی رو رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ سہل رونے لگے۔ سکینہ نے کہا ہم سے پیار ہے، بولے ہاں بہت پیار کرتا ہوں۔ تو سکینہ نے کہا تھا بابا ہماری مدد آپ کر سکتے ہیں، ہلکی سی آپ ہماری ہیلپ کر دیجئے، ہلکی سی مدد کر دیجئے۔ حضرت سہل کہتے ہیں جیسے ہی مدد کو کہا نا، میرا ذہن جو ہے فوراً کھانے کی طرف متبادر ہوا، پانی کی طرف منتقل ہوا۔ شاید یہ پانی طلب کرے گی، شاید یہ بچی کھانا طلب کرے گی، پیاس لگ رہی ہوگی، بھوک لگ رہی ہوگی، قیدی بنایا گیا ہے۔ حضرت سہل نے کہا تھا بولو لال کون سی، اللہ اکبر، تم میری مدد چاہتی ہو، کون سے طریقے سے، کون سے اینگل سے تم میری ہیلپ چاہتی ہو؟ لڑکی نے، امام حسین کی شہزادی نے کہا تھا چچا آپ ہماری مدد کر دیں، اور آپ جو ہے نا یہ میرے بابا کا سر آپ دیکھ رہے حسین کا سر، اس سر کو ہم سے آگے آپ کرا دیجئے۔ یہ اسی شخص کے پاس پہنچے جس کے ہاتھوں میں امام حسین کا سر تھا، نو کے نیزہ پہ اس نے اٹھائے ہوئے تھا، کہا اس سر کو آگے کر دے۔ اس حریص لالچی انسان نے کہا مجھے کیا ملے گا؟ بولے تجھے اتنے درہم دوں گا۔ سودا ہو گیا، درہم لیے وہ آگے چلا گیا۔ یہ تو دولت کے لیے سب کچھ کر رہے تھے، دولت کے لیے امام حسین کا خون کیے، دولت کے لیے ان کے بچوں کو شہید کیے، دولت کے لیے ان کی بہن کی گود کو خالی کر دیے، دولت کے لیے ان کے بھتیجوں کو شہید کر دیے، دولت کے لیے ان کے بھائی برادران کو شہید کر دیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آگے بڑھ گیا۔ حضرت سہل پلٹ کے آئے، آ کر کے کہا تجھے کیا ملا میرے لال؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہا مجھے وہ ملا ہے جو مجھے کھانے سے حاصل نہیں ہوتا، مجھے وہ ملا ہے چچا جو آپ پانی پلاتے اس اللہ اکبر پانی سے خوشی حاصل نہ ہوتے۔ کہا بتا تجھے کیا ملا ہے؟ لڑکی نے کہا تھا چچا یہ میرے بابا کا سر ہمارے قریب ہے، یہ سر حسین دیکھتے ہیں، اگلی نظر ثانی میں میری پھوپھی کے چہرے پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے نہیں پھوپھی کتنی پریشان ہے، ام رباب پریشان ہے، ام لیلہ پریشان ہے، شہربانوں پریشان ہیں، دکھ رسیدہ بیبیاں پریشان ہیں، اپنے چہروں کو بالوں سے چھپا رہی ہیں، اپنے چہروں کو ہاتھوں سے چھپا رہی ہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں بابا کا سر آگے چلا جائے اور میری پھوپھی کی پریشانی ختم ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سیدہ سکینہ ہیں جو اللہ اکبر گھر لٹنے کے بعد بھی، شہادتوں کے بعد بھی، بھائی کے جانے کے بعد بھی، بابا کے جانے کے بعد بھی پردے کا اہتمام کر رہی ہیں، حجاب کا بندوبست کر رہی ہیں، حجاب کا اہتمام و انتظام کر رہی ہیں۔ یہ حسین کی بیٹی ہیں، یہ حسین کی شہزادی ہیں، یہ فاطمہ الزہرا کی پوتی ہیں۔ اب ذرا سنیے گا، سیدہ زینب نے کہا تھا یہ آواز میری ہے، لہجہ میرے بابا کا ہے۔ حضرات ابن زیاد نے کہا ان سروں کو دمشق لے کر کے جاؤ۔ یہ لے کر کے جب مطلب ظالم چلنے لگے، چلتے چلتے رات ہو گئی، دن ختم ہو گیا۔ منزل پہ جب پہنچے آرام کرنے کی غرض سے انہوں نے قیام کیا۔ برابر میں گرجا گھر تھا، گرجا گھر کے مین دروازے پہ فرنٹ پہ یہ شعر لکھا ہوا تھا، اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب۔ جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا، نبی کے نواسے کو شہید کیا، کیا وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن حسین کے نانا ان کی شفاعت کریں گے؟ کہا بھائی یہ پادری یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ بولے مجھے نہیں پتا، لیکن تمہارے نبی کی پیدائش سے 500 برس پہلے یہ شعر غیبی قلم سے لکھا جا چکا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس راہب نے کہا یہ سر امام حسین کا جیسے کہ مجھے پتا چلا ہے تمہارے نبی کے نواسے کا تف ہے، تم کیسے لوگ ہو جس کا کلمہ پڑھتے اسی کے نواسے کا گھر اجاڑ ڈالا، اسی کو شہید کر ڈالا؟ لاؤ یہ سر، تمہیں تو رک نہیں ہے نا، یہ سر مجھے دے دو، میں مجھ سے کچھ لے لو۔ کہا کیا دو گے؟ بولے 10,000 درہم۔ اس نے دے دیے، 2 تھیلیاں دی اور سر حسین لے کر کے اپنے حجرے خاص میں پہنچا۔ جو داڑھی پہ بالوں پہ بلڈ جم گیا تھا، گرد و غبار سے چہرہ اٹ گیا تھا، اس نے پانی سے صاف نہیں کیا، عطر اور کافور سے چہرہ حسین صاف کرنے لگا۔
اللہ اکبر. جن لبوں کو مصطفیٰ چومتے تھے وہ اللہ اکبر مشک و عنبر سے ان لبوں کو صاف کر رہا ہے. سامنے اونچی جگہ پہ امام حسین کے سر کو رکھ دیتا ہے اور زیارت امام حسین کرنے لگ جاتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ آدھی رات بیت جانے کے بعد امام حسین کے سر سے آسمان تک نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے. حضرات بے ساختہ برملا کہنے لگا حسین تمہارے چہرے کی یہ کرامت ہے کہ آج میں تمہارے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوں. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام حسین کا سر یزید کے پاس پہنچا. ظالم یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی. اس نے چھڑی امام حسین کے لبوں سے جب ٹچ کی نا، ضرب لگائی نا چھڑی کی، تو حضرت زید بن ارقم یہ معمر بزرگ صحابی تھے. انہوں نے کہا یزید چھڑی نہ مار ان لبوں کو، میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ جان رحمت کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. مصطفیٰ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، ان لبوں پہ چھڑی نہ لگا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت زید بن ارقم نے اس کو نصیحت کی. یزید نے چھڑی کو ہٹا لیا. حضرات گرامی گفتگو چلتی رہی. دمشق کی سرزمین پہ جمعہ آیا. زین العابدین حسین کے شہزادے کہتے ہیں یزید تو نے میرا گھر اجڑوا دیا. میرے خاندان کے یوسف علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی. میرے تو خاندان کے 17 افراد میری نگاہوں کے سامنے شہید کیے گئے ہیں. بڑا ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں زین العابدین پہ، علی اوسط پہ. اے یزید مجھے خطبہ دینے کا موقع دے. اس جمعے کا خطبہ زین العابدین کا ہونا چاہیے. یزید نے پرمیشن دے دی. اللہ اکبر کبیرہ. یزید نے کہا تھا زین العابدین تمہارے بابا کا معاملہ اگر براہ راست مجھ سے ہو جاتا تو یہ سانحہ پیش نہ ہوتا، میں صلح کا کوئی راستہ نکال لیتا. یزید راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور یہ سیاسی لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، مروا بھی دیا کرتے ہیں اور پھر مطلب تمہارے ہمدرد بھی بن جایا کرتے ہیں. آستین کے چھپے ہوئے سانپ ہوا کرتے ہیں. اللہ ایسے منافقوں سے ہم سب کی حفاظت و صیانت فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، آستین میں چھپے ہوئے منافق دوست سے نا کھلا ہوا دشمن اچھا ہوا کرتا ہے، کھلا ہوا دشمن اچھا ہوا کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ اس کی سیاسی چال تھی. علماء نے فرمایا یہ جو زین العابدین سے کہا کرتا تھا اگر اس کی سیاسی چال نہ ہوتی تو جو زین العابدین کے جو امام حسین کے قاتلین تھے نا حضرات گرامی ان سے مواخذہ کرتا، ان کو سزا دیتا. ابن زیاد تو نے مطلب کیا ہے نواسۂ رسول کو شہید کیوں کروایا؟ وہ کہتا اے عمر بن سعد تو نے سب سے پہلا تیر امام حسین پہ کیوں پھینکا؟ لیکن اس کا مواخذہ نہ کرنا قاتلین امام حسین سے، اس کا ساکت رہنا، خاموش رہنا، چپی بنا کر کے رہنا، اس بات پہ دال ہے کہ وہ بھی امام حسین کے قتل سے راضی تھا. اور جو اس نے کہا زین العابدین براہ راست اگر تمہارے بابا کا مجھ سے معاملہ ہو جاتا تو ایسا مطلب کیا ہی یہ سانحہ پیش نہیں ہوتا، کوئی صلح کا راستہ نکلتا. تو اسی کو کہتے ہیں سیاست، اسی کو کہتے ہیں راجنیت. عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے اپنی کرسی بچانے کے لیے یہ صفائی دینے کی کوشش کی. سیدنا زین العابدین بھی حسین کے بیٹے ہیں. این شبل من ذالک الشبل، شیر کا بچہ شیر ہوا کرتا ہے. زین العابدین بھی اس کی سیاسی چال کو توڑنے کے لیے، اس کے گھمنڈ کی کلائی کو تار تار کرنے کے لیے کہا بیٹے زین العابدین بھی حسین کا بیٹا ہے، علی شیر خدا کا پوتا ہے. تیرے گھمنڈ کو، تیری تکبر کو، تیری انانیت کو، تیری طاقت کو منبر پہ بیٹھ کے جمعے کے دن خاک و خون میں غلطہ کروں گا. زین العابدین نے اس سے مطلب کیا ہے بات کرتے کرتے موقع لے لیا. یزید نے بھی خوشی بخوشی اجازت دے دی. اسے کیا پتا تھا میری الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. زین العابدین نے اجازت لی. دمشق کی سرزمین ہے، پہنچے ہیں زین العابدین، نبی کا نواسا، اللہ اکبر کبیرہ، امام حسین کا بیٹا، علی مرتضیٰ کا پوتا. جب پہنچا ہے منبر پہ جا کر کے کہا ہے دمشق والو مجھے پہچانو، دمشق والو مجھے جانو، پہچانتے ہو مجھے؟ میں نواسۂ رسول کا بیٹا ہوں. میرے دادا علی
علی مرتضی ہے، میری دادی خاتون جنت فاطمہ بنت محمد ہے۔ ارے مجھے پہچانو، زین العابدین کے سامنے زین العابدین کا 18 سال کا بھائی علی اکبر شہید کیا گیا ہے۔ زین العابدین کی نگاہوں کے سامنے زین العابدین کا چچا زاد بھائی، زین العابدین کا کزن گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس کے جسم کو روندا گیا ہے۔ زین العابدین کی نگاہوں کے سامنے 6 ماہ کا علی اصغر کے سوکھے حلق پہ تیر مارا گیا ہے۔ زین العابدین کے سامنے میری پھوپھی کی گود خالی ہوئی ہے۔ میری نگاہوں کے سامنے 3 دن کے بھوکے پیاسے میرے بابا حسین کے اللہ اکبر کبیرہ جسم پہ تیر پھینکے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، سر حسین کو تن سے جدا کیا گیا ہے، پھر لاش پہ گھوڑوں کی ٹاپیں دوڑائی گئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، گھوڑے کی ٹاپوں سے میرے بابا حسین کے جسم پاک کو روندنے کی ناپاک مذموم کوشش کی گئی تھی۔ زین العابدین اپنے مصائب بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ زین العابدین پہ جو بیتی ہے، زین العابدین پہ جو گزری ہے، ہمیں کیا پتا، ہمارا کچھ لگا نہیں۔ مذہب اسلام کے لیے ہماری تو انگلی نہیں کٹی ہے اور کٹی بھی نہیں، پھر بھی شہیدوں میں نام لکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارے پتا کرو امام حسین کے بیٹے زین العابدین سے کہ زین العابدین مصطفیٰ کا دین کیا ہے، تو کہیں گے ہاں ہاں مجھ سے پوچھو یہ مصطفیٰ کا دین کتنا پیارا ہے۔ اسی دین مصطفیٰ کے لیے، اسی مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے، اسی نانا کے دین کے تحفظ و بقا کے لیے 18 سال کے میرے بھائی کی جوانی لگی ہے، تو 17 سال کے قاسم کی جوانی لگی ہے، چچا عباس کے بازو لگے ہیں، اور بابا حسین کی زندگی لگی ہے۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، علماء اہل سنت، سرزمین دلپورہ زندہ باد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زین العابدین خطبہ دے رہے ہیں کہ میری نگاہوں کے سامنے اللہ اکبر کبیرہ میرا بھائی تھا 6 ماہ کا، وہ اللہ اکبر پانی کے لیے تڑپ رہا تھا، ہونٹ پہ پپڑی جم گئی تھی، زبان پہ کانٹے سے لگ گئے تھے۔ میری پھوپھی سیدہ زینب نے کہا تھا لو بھائی حسین تمہیں پانی نہیں مل رہا، ہمیں نہیں مل رہا، منشمہ کو کوئی بات نہیں، کم سے کم اسے تو بچے کو پانی دلا دو۔ امام حسین نے کہا تھا ہاتھ جائیے تو میرا چاہیے، بیعت لینا چاہتے ہو تو حسین کی لینا چاہتے ہو، اس بچے سے تو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کم از کم اسے تو 2 قطرے اس کے پانی کے لیے اسے تو دے دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حرملہ ابن کاہل نے تیر مارا جو حضرت علی اصغر کے حلق میں آ کر کے پیوست ہو گیا۔ زین العابدین بیان کر رہے ہیں لوگ آپ کے خطبے سے اتنے امپریس ہوئے، اتنے پربھاوت اور متاثر ہوئے، لوگ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو سب کی ٹپکنے لگے۔ حضرات یزید بھی بیٹھا تھا مسجد میں، اس نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے خلاف اللہ اکبر تحریک نہ چھڑ جائے نماز کے بعد، اس نے کہا مزید انہیں اجازت نہ دو، مؤذن سے کہو اذان دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مؤذن نے یزید کا حکم سنا، جا کر کے اذان کے کلمات دہرانے لگا۔ حضرات زین العابدین کہنے لگے رک جا میرے بھائی، ابھی رک جا، زین العابدین کا درد تو پورا ہونے دے، زین العابدین کا خطبہ تو کمپلیٹ ہو لینے دے، بعد میں اذان دے لینا، میں بھی سنوں گا سب سنیں گے۔ لیکن اسے آرڈر ملا تھا ہائی کمان کا، وہ تو اذان دیتا ہی رہا، وہ تو اذان پڑھتا ہی رہا۔ جب ان کلمہ پر پہنچا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہاں پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، زین العابدین کی چیخ نکلی، آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سنبھالنے کے بعد ارشاد فرمایا، اور کیوں نہ سنبھالتے زین العابدین، یہ امام حسین نے کہا تھا زین العابدین اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، تم سے تو حسینی سادات کا سلسلہ روا دوا ہوگا، جاری ہوگا میرے لال۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو سنبھالا، کنٹرول کیا اپنے غموں پہ، اور ارشاد فرمایا، اور لوگوں کان کھول کر کے سن لو، یزید میں تجھ سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہوں، بتا یہ محسن جو کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، بتا اس اذان میں حسین کے نانا کا نام ہے یا تیرے نانا کا نام ہے؟
ہے عزیزان ملت اسلامیہ زین العابدین اللہ اکبر کبیرہ فرماتے اذان ہو گئی نماز پڑھ کے لوگ جب فارغ ہوئے ہیں میں بھی آ گیا اپنی قیام گاہ میں اب چرچا ہو رہا ہے ہر جگہ میری مصیبت کا چوراہوں پہ بیٹھ کر کے لوگ زین العابدین کی مصیبت کو یاد کر کے تڑپ رہے ہیں تیراہوں پہ چوراہوں پہ گھروں میں چوپالوں پہ ہر جگہ یہی تذکرہ ہے یہی ذکر ہے بہت غلط ہوا ہے نواسہ رسول پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں یزید کو ایسا نہیں کرانا چاہیے تھا بھوکے پیاسے ان کو شہید نہیں کرانا چاہیے تھا یزید نے فوراً شام ڈھلتے ہی اللہ اکبر کبیرہ دن ڈھلتے ہی شام ہوتے ہی اپنے ہواری نواریوں کو چیلے چپاٹوں کو بلایا کہا کیا چل رہا ہے دمشق میں کہا کیا چل رہا ہے کیا پوچھنا چاہتے ہو زین العابدین کے خطبے نے تو ہنگامہ برپا کر دیا ہے جدھر دیکھو زین العابدین کے خطبے کی باتیں ہو رہی ہیں اللہ اکبر یزید نے کہا تھا تو بتاؤ کیا کیا جائے تو اس کے ہواری نواریوں نے چیلے چپاٹوں نے کہا تھا اگر چاہتے ہو تمہارا تخت سلامت رہے تخت پلٹنا ہو تو زین العابدین کو فوراً مدینہ بھیجنے کا کام شروع کیا جائے واہ 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 زندہ باد زندہ فوراً یہ کام شروع کیا جائے نعمان بن بشیر جو معزول ہوئے تھے جو کوتوال تھے کوفے کے ان کی جگہ ابن زیاد بدنہاد بدتمیز ظالم فاسق فاجر فساق اس بدبخت نے ان کو آ کر کے ہٹایا تھا اور یہ سب یزید کے آرڈر اور آدیش کے عین مطابق ہوا تھا وہ نعمان بن بشیر جب کوفے والے کہتے کہ مسلم بن عقیل پر سختی کرو کہتے تھے تمہیں شرم نہیں آتی میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں اسی کی اولاد پر سختی کر دوں نعمان بن بشیر نے کہا عہدہ چلا جائے یہ تو گوارا ہے لیکن علی کے لال کے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دوں یہ مجھے ہرگز گوارا نہیں جس نے اپنی نوکری ٹکرا دی لیکن انہی کی جگہ جب ابن زیاد آیا تو ظالم نے حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کروا کے بالا خانے پر یاری گورنر ہاؤس کی جو سب سے اونچی والی چھت تھی وہاں پہنچوایا پھر جلاد سے کہا سر تن سے جدا کر کے سر بھی پھینک دے اور باڈی بھی نیچے پھینک دے اللہ اکبر کبیرہ گورنر ہاؤس کی سب سے اونچی والی چھت پہ لے جا کر کے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا اور باڈی کو نیچے پھینکا گیا لکھنے والوں نے لکھا ہے حضرات ہڈیاں چکنا چور ہو گئی تھیں ظلم و ستم ابن زیاد کا یہیں تک محدود و قیود نہیں تھا ظالم نے آپ کے پیروں میں رسی بندوا کر کے ان کچھ ظالموں کو بلوا کر کے کہا مسلم بن عقیل کو کوفے کی گلیوں میں اتنا گھسیٹو اتنا کھچیڑو تاکہ کوئی بھی اللہ اکبر یزید کے خلاف بغاوت پہ نہ اترے حضرات گرامی ایک ڈر کا سا ماحول ہو گیا تھا کوفے کی سرزمین پہ اس کے بعد ظالم کا جب دل نہ بھرا پہلے تو سر کٹوایا تن سے جدا کروایا پھر اوپر سے نیچے پھکوایا پھر آپ کے پیروں میں رسی بندوا کر کے کوفے کی گلیاروں میں حضرات آپ کو مطلب گھسٹوایا پھر جب بھی ظلم نہ بھرا اس کی پیاس نہ بجھ سکی ظلم اور جبر کی تو ظالم نے آپ کی لاش کو شاہراہ عام پہ لٹکوا دیا اور یہ کہنے کی اللہ اکبر کبیرہ کوشش کی جو یزید کے خلاف بغاوت کرے گا اس کا بھی انجام وہی ہوگا جو مسلم بن عقیل کا ہوا ہے یہ خبر جب حضرت امام حسین کو مکے سے آتے ہوئے راستے میں پتہ چلی تھی عربی شاعر نے کہا تھا حسین کہاں کے ارادے ہیں حسین نے کہا تھا میرے بھائی مسلم بن عقیل کا خط آ گیا ہے میں کوفہ جا رہا ہوں کوفے والے بلا رہے ہیں میرے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہتے ہیں ابن عربی شاعر نے کہا تھا حسین تمہارے بھائی مسلم بن عقیل کو تو شہید کر دیا گیا انہیں تو بالا خانے کی چھت سے گورنر ہاؤس کی چھت سے سر تن سے جدا کروا کے نیچے پھینکا گیا ہڈیاں چکنا چور کروا کر کے لاش کو اللہ اکبر کبیرہ کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا اس کے بعد لاش کو تختہ تار پہ شاہراہ عام پہ لٹکا دیا گیا تو اللہ اکبر نواسہ رسول نے بے ساختہ کہا تھا او پتہ
بتانے والے، خبر دینے والے یہ بھی بتا دے میرے بھائی کو کھچیڑا بھی گیا، سر کو تن سے جدا کیا بھی گیا، لاش کو شاعرہ عام پہ لٹکایا بھی گیا ہے، لیکن یہ بتا دے مسلم بن عقیل جھکا تو نہیں ہے، میرا بھائی اپنے آپ کو ظالم کے سامنے سرنڈر تو نہیں کیا ہے، اسے کہتے ہیں حسینیت جان جائے تو چلی جائے، لیکن ظالموں کو یہ بتا کے جاؤ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ تو عربی شاعر نے کہا تھا حسین تیرا بھائی کوفے کی سرزمین پہ یہ تاریخ رقم کر گیا، مسلم سے پہلے نہ تو کسی نے یہ تاریخ رقم کی ہے اور شاید مسلم کے بعد بھی یہ تاریخ کوئی رقم نہیں کر پائے گا، سر تو دے دیا، لیکن ابن زیاد ابن مرجانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تیرا بھائی کہتا تھا سر تو دے سکتا ہوں لیکن یہ سر جھکا نہیں سکتا، اس لیے کہ مسلم کا سر خدا کی بارگاہ میں جھکا کرتا ہے، جو خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ کسی ظالم و جابر کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہید اعظم حضرت علامہ ناظم رضا منظری، زندہ باد زندہ باد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت زین العابدین کے بارے میں جب باتیں ہوئی تو اس نے بلایا نعمان بن بشیر کو، نعمان بن بشیر تم محب اہل بیت میں شمار ہوتے ہو، تم اہل بیت سے پیار کرتے ہو، تم ایک دستہ تیار کرو، آگے بھی فوجی ہونے چاہیے، پیچھے بھی فوجی ہونے چاہیے اور بیچ میں بھی درمیان میں بھی سپاہی ہونے چاہیے، پوری حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچاؤ زین العابدین کو، اس لٹے پٹے حسینی قافلے کو تمہاری ذمہ داری ہے اور یہ تمہیں اس لیے سونپی جا رہی ہے، تم محب اہل بیت ہو، تم اہل بیت سے پیار کرنے والے ہو، شہداء ہو اہل بیت کے۔ حضرات گرامی 30,000 سپاہی تیار کیے گئے اور اس اللہ اکبر لٹے پیٹے قافلے کو لے کر کے جانے کی تیاری میں ہے۔ یزید نے تنہائی میں تخلیہ بلا کر کے زین العابدین سے کہا زین العابدین بہت غلط ہوا ہے، میں بھی کنڈم کرتا ہوں، میں بھی سانحے کی مذمت کرتا ہوں، پھر میں وہی جملہ آپ کے سامنے کہوں گا، یہ سب سیاسی چال ہے۔ بولو کیا ہے؟ یہ سیاسی چال ہے، مروا بھی دیتے ہیں لیکن پردے کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں منافقت، اسی کو کہتے ہیں نفاق، اسی کو کہتے ہیں آستین کے سانپ۔ اللہ ان سے حفاظت فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ان ظالموں کا علاج، حاسدوں کا علاج کچھ نہیں ہے، ان حاسدوں کا علاج تو اسی دن ہوگا جس دن یہ مر جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اپنے دکھ سے پریشان نہیں رہتے ہیں، دوسرے کے سکھ سے پریشان رہتے ہیں۔ اسے اتنی عزت کیوں مل رہی ہے، یہ اتنا اونچا کیوں ہو رہا ہے؟ اور ظالم تجھے گھٹانے والا بھی اللہ ہے اور اسے اٹھانے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کا اقبال بلند فرما دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کی عزت کی حفاظت فرما دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنے بندوں کے درمیان لا کر کے اس کے سر سے پگڑی اتروا کر کے لوگوں کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یزید نے کہا تھا یہ ایسا نہیں ہو پاتا اگر ملاقات براہ راست ہو جاتی، اب دیکھو جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا، اب اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تم مدینہ شریف چلے جاؤ اور تمہیں کوئی بھی پریشانی ہو صرف تمہیں تو قلم کو حرکت دینی ہے، پھر انتظام میں کروں گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ زین العابدین کہتے تو کیا کرے گا بھائی؟ بولے میں تمہیں مدد دیا کروں گا، میں تمہیں کھانا دیا کروں گا، میں تمہیں مال دیا کروں گا، دراہم و دنانیر پیش کیا کروں گا۔ زین العابدین کہتے ہیں شاید تو ابھی ہم سے واقف نہ ہوا، تو نے ابھی بھی ہمیں نہیں جانا، بڑا بے وقوف ہے تو، بہت بڑا احمق ہے تو، بتا سر کون ہاتھ
کون مانگ رہا تھا؟ بولے ہاتھ تو میں مانگ رہا تھا. تو بتا محتاج تو تھا یا میرے بابا تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے بابا محتاج نہیں تھے، محتاج تو تھا. اب بتا مانگ تو رہا تھا سر، میرے باپ نے سر دیا کہ نہیں؟ تو ہاتھ تو مانگ رہا تھا. میرے باپ نے ہاتھ نہ دے کر کے سر ہی دے دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی تو ہمارے خاندان کی ریت سے نہ بلد ہے نہ واقف ہے. ہمارے خاندان کی ریت یہ ہے، ہمارا اتحاس یہ ہے، ہم کسی سے لیتے نہیں ہیں، ہم لٹا دیتے ہیں. ہم کھلانے والے لوگ ہیں. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. عزیزان ملت اسلامیہ پھر پلٹ کر کے زین العابدین نے کہا ہاں اگر دے نہیں چاہتا ہے تو میرے بابا حسین کا سر مجھے دے دے، اور ایک میری پھوپھی کی چادر جو تیرے کسی سپاہی نے کھینچی ہے، وہ چادر دراصل پھوپھی کی نہیں، وہ چادر میری دادی فاطمہ بنت محمد کی ہے. اللہ اکبر. وہ چادر دے دے. چادر ملی، سر حسین ملا، سینے لگایا حسین کے شہزادے نے. بابا حسین کے سر کو لے کر کے چلے ہیں مدینہ شریف کی طرف. چادر پھوپھی کو دی ہے. لٹا پیٹا قافلہ، دکھ رسیدہ بیویاں، ام رباب شہر بانو ام لیلہ، سیدہ زینب سکینہ بنت حسین. اللہ اکبر. قدم آ رہے ہیں مدینے کی طرف. سر حسین زین العابدین کے سینے سے چمٹا ہوا ہے. جب اللہ اکبر مصطفیٰ جانی رحمت علیہ السلام کے روزے پہ پہنچے تھے، علماء نے فرمایا یہ منظر بیان نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. کس قدر مطلب دل برداشتہ منظر تھا. لوگوں کے دل ٹوٹتے چلے جا رہے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ. اور یہاں امام حسین کے بیٹے نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کا نواسہ نہیں آیا ہے. آپ کے نواسے کی طرف سے آپ ان کا بیٹا زین العابدین آپ کے نواسے کا سر لے کر کے آیا ہے، اور آپ کے نواسے نے آپ کو سلام بھیجا ہے. اب ذرا رک جائیے دلپورہ کی خوش عقیدہ مسلمانوں. پھر پلٹ کر کے چلیے جہاں سے ابتدا ہوئی ہے. ولید بن عتبہ. اللہ اکبر. یزید کے تخت نشی ہونے کے بعد یزید نے کہا حسین کا ہاتھ لے لو. ولید بن عتبہ نے بلا لیا. بلا کر کے حسین سے کہا آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد، اب جو ہے ان کے وصال کے بعد، ان کا شہزادہ یزید جو ہے وہ امیر المومنین ہو چکا ہے، حکمران بن چکا ہے. آپ کو اس کی بیعت کرنا ہے. آپ نے فرمایا میں بیعت نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر کے واپس آنے لگے. وہاں پہ مروان اللہ اکبر گرگٹ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا تھا ولید بن عتبہ حسین کو ایسے نہ جانے دے، بلکہ پکڑ لے اور ان کا سر تن سے جدا کر دے. ابھی اکیلے ہیں، قتل کرنا آسان ہے، اگر باہر چلے گئے پھر تو اللہ اکبر ان پہ حاوی نہیں ہو سکتا. اتنا سننا تھا. اللہ اکبر. سیدنا امام حسین ارشاد فرماتے ہیں مروان ہوش کے ناخن لے لے. ہے کوئی ایسا ماں کا بیٹا، ہے کوئی ایسا بیٹا اللہ اکبر جو حسین کے سر کو تن سے جدا کر دے؟ امام حسین نے ڈانٹا. مروان خاموش ہو گیا. آپ باہر تشریف لائے. گھر والوں سے کہا اگر حسین مدینے میں رہے گا قتل و قتال ہوگا، جنگ و جدال ہوگا. میں نہیں چاہتا نانا کے شہر کی اللہ اکبر بے حرمتی ہو. شہر مدینہ چھوڑنا تو گوارا ہے، لیکن یہاں قتل و قتال ہو، جنگ و جدال ہو، خوریزی ہو، یہ نواسہ رسول قطعاً برداشت نہیں کر سکتا. کا تیاری کرو، مدینے سے مکہ چلیں گے. میں سلام کر کے ابھی آتا ہوں. آدھی رات نصف شب گزر جانے کے بعد نانا کے مزار پہ حسین پہنچے تھے. جا کر کے کہا تھا یا رسول اللہ اپنے نواسے کا آخری سلام لے لیجئے. کسی شاعر نے کہا تھا در نبی پہ حسین آئے ہیں عرض کرنے سلام رخصت، لپٹ لپٹ کے مزار سے اب نواسہ نانا کرو رہا ہے. یا رسول اللہ میرا سلام لے لیجئے اور تاریخی جملہ بھی سن لیجئے. حسین نے کہا تھا نانا جان آخری مرتبہ آیا ہوں، اب میں نہیں آؤں گا قیامت تک. اللہ اکبر کبیرہ. سر حسین لے کر کے زین العابدین جب آئے ہیں آ کر کے جملہ دورا رہے ہیں یا رسول اللہ نواسہ نہیں آیا ہے، نواسے کا سر آیا ہے، اور آپ کے نواسے نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے. اپنے نواسے کا سلام لے لیجئے. بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر امام حسین بے مثل میں جہان میں ہے کلبہ حسین کا. بے مثل میں جہان میں ہے کلبہ حسین کا. سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا. ان پہ مت جائیے، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے انہیں دھکے بھی ملتے ہیں.
لیکن اللہ سلامت رکھے آپ کے مفتی صاحب کو کہ ہم لوگوں کو کھانا ان کے بھائیوں نے کھلایا ہے، لیکن اس دیوانے کو کھانا مفتی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا. یہ پیار ہے، سمجھ رہے آپ؟ کہیں دھکے ملتے ہیں، کہیں برفی ملتی ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ. عزیزان ملت اسلامی، بس بات کو سمیٹ رہا ہوں. اب آئیے اصل موضوع کی طرف. حضرات گرامی، جس کے لیے میں نے یہ داستان، یہ مصائب سیدنا زین العابدین پہ جو بیتے، جو گزرے، جو ان پہ ٹوٹے ظلم و ستم کے پہاڑ، وہ آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی جرأت و جسارت کی. عزیزان ملت اسلامیہ، شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک وعدہ کیا تھا یزید سے. قاری ریحان صاحب، جو مشن تم لے کر کے چل رہے ہو، یہ مشن کسی اور کا نہیں، یہ مشن امام حسین کے فرزند ارجمن کا ہے، لخت جگر کا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے نے بھید نہیں کھلنے دیا، اپنا راز فاش نہیں ہونے دیا. البدایہ والنہایہ کے اندر حضرات گرامی یہ روایت موجود ہے، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے مدینہ شریف میں کم از کم 100 غریب پریوار، کتنے؟ 100 غریب گھرانوں کو گود لے رکھا تھا. 100 غریب گھرانوں کو. عزیزان ملت اسلامی، ایک دو گھر کی کفالت نہیں کرتے تھے. 100 غریب گھر ایسے تھے، کسی کا باپ نہ تھا، اللہ اکبر، کسی کا سہارا نہ تھا. ان بیواؤں کو اگر کوئی راشن دینے کا کام کرتا تھا، ان بیواؤں کو اگر کوئی پیار دینے کا کام کرتا تھا، دنیا اسے زین العابدین کے نام سے یاد کرتی ہے. زین العابدین نے کبھی نمائش نہیں کی، زین العابدین نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ میرا نام ہونا چاہیے کہ حسین کا بیٹا 100 غریب پریوار والوں کی کفالت کر رہا ہے، 100 غریب گھرانوں کو کھانا بانٹ رہا ہے. زین العابدین نے اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھا. اب ذرا دلچسپ کہانی ہے، اس کو سن لیجئے. سیدنا زین العابدین رات میں بانٹتے تھے، چاہتے تو دن میں بھی بانٹ دیتے، لیکن اس لیے سوچ رکھتے تھے دن میں بانٹوں گا لوگ دیکھیں گے، اس لیے لوگ نہ دیکھے خدا دیکھے. خدا تو اتنا دیکھنے والا ہے، اندھیری رات میں کالے پتھر پہ کالی چوٹی جب چلا کرتی ہے، خدا اسے بھی دیکھ لیتا ہے. تم کسی غریب کی مدد کرو گے، خدا تمہیں نہیں دیکھے گا؟ کیا اخبار میں خبر چھپنا ضروری ہے؟ کیا کیمرہ آن ہو تبھی کسی کو مدد کرو گے؟ اللہ اکبر، اتنا دو گے نہیں جتنا اس کی عزت کا جنازہ نکالو گے. یہ مسلمان ہیں کہ ہاتھ دینے پہ کبھی ہاتھ بھی نہیں دیتے، وقت پڑھنے پہ کبھی ساتھ بھی نہیں دیتے. آج کے دور میں ایسے بھی مسلمان ہیں، کیمرہ نہ ہو تو خیرات بھی نہیں دیتے. عزیزان ملت اسلامیہ، زین العابدین نے ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کیا. اور ایک چیز اور میں اس میں ایڈ کرتا ہوا چلو، سیدنا زین العابدین اتنا دیتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ پوری رات آپ کو ایسا ہی سامان اٹھاتے ہو جاتا تھا. اور سنو، زین العابدین کے تایا کے بارے میں بتانے لگا ہوں. زین العابدین کے تایا ہیں سیدنا امام حسن مجتبی. آپ تو اتنا دیتے تھے، جب دریائے رحمت جوش پہ آتا تھا، ایک آدمی کو 1-1 لاکھ درہم دے دیا کرتے تھے. ایک آدمی کو باتیں نہیں بناتے تھے، اٹا کٹا ہے یار، قوالے محنت کر لے، دریائے کرم نواسے رسول کا جوش پہ ہے، دے دیا. 5 مرتبہ آپ کی سخاوت کو لکھنے والوں نے لکھا، جس میں 3 مرتبہ یہ بیان کیا کہ آدھا مال روک لیا، آدھا غریبوں پر لٹا دیا. اور 5 مرتبہ میں سے 3 تو اس طرح بیان کیا. بچی 2 مرتبہ فرماتے ہیں کہ جتنا مال تھا سارے کا سارا، کل کا کل، تمام پونجی آپ غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے. لیکن خدا کی شان، ادھر بانٹتے تھے ادھر سے آ جاتا تھا. سیدنا امام حسن، یہ انہی کے مطلب بھتیجے ہیں امام زین العابدین امام حسن کے. عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا امام زین العابدین دن میں نہیں جاتے تھے، رات میں جاتے تھے اور بے حساب دیتے تھے. آج کے لوگ بھی دیکھتے چلیے گا ان مالداروں کو کتنا مذاق بناتے ہیں. 1 درجن کیلا دیں گے اور اسپتال
ہسپتال میں جا کر کے غریب کو دیتے ہیں، کبھی شرم نہیں آتی؟ کبھی اس غریب کے بل کے بارے میں بھی پوچھ لو کتنا بل بنا ہے؟ 5000 کا بل بنا ہے، غریب کا حساب نہ تھا، سود اور بیاس پہ اللہ اکبر کسی بنیا سے پیسے لے کر کے آیا ہے۔ اور میاں ان بنیوں کو تو چھوڑ دیجئے، آج تو مسلمانوں میں کچھ بنیے بن کر کے بیٹھے ہیں جو کام کل تک غیر مسلم کرتے تھے آج کلمہ پڑھنے والے بھی کر رہے ہیں، سود یہ بھی دے رہے ہیں، سود یہ بھی لے رہے ہیں، بیاس یہ بھی لے رہے